الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سال مناسے کربلا تک کچھ گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج میرا عزم تھا کہ کربلا کی دوپہر سے لے کر مدینے کی شام تک کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن اب وقت سمٹ گیا تو انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام کے لیے بات چھوڑتا ہوں. چونکہ سورج درد غروب سے زرد ہو رہا ہے اور نماز عصر بالکل قریب ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو جو پروگرام تھا وہ نماز عصر تک ہی ختم ہونا تھا. تو انشاءاللہ اسی وقت پہ جو 5-10 منٹ میرے پاس ہیں، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. کل کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پڑھیں گے، تو جو آج عنوان رہ گیا کل تفصیل سے انشاءاللہ کل میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی ہمیں حق کی راہوں کا مسافر بنائے اور اسوہ حسین ابن علی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ در یکتا ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے. لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کے دعوے کیے، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے، تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے. اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے. کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے. دنیا پر حسین ایک ہی ہے، اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے. آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. مقام بیضا پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے، کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا، تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں. یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں. جب 72 افراد 22,000 کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے، اور مجھے پتا ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں. تو سنی حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ
جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو، قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں نمونہ بننا چاہتا ہوں، اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے، ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی، اور وہ جبر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب برطانوی سامراج کے خلاف بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تو قائد اعظم کے پرچم میں اور ان کی صدائے دل نواز کی لے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نغمے تو ان کے لبوں پر تھے ہی، لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا، جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ کہیں کی دانش مندی نہیں ہے، یہ پتھر سے ٹکر مارنے والی بات ہے اور یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ۔ میں اس کے باوجود کہ طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانش مندی نہیں، لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسر میدان آتے رہیں گے، سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ وہ قافلے حریت کے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے، ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا۔ آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدان عمل میں ہیں، گلی گلی کربلا بپا ہے، اور جہاں بھی قافلے میدان عمل میں نکلے ہیں، وہ کابل میں ہو یا کندھار میں، وہ قلعہ جنگی میں ہو دشت لیلہ میں، وہ تورا بورا میں ہو یا موصل میں، بغداد میں ہو یا القدس میں، کشمیر میں ہو یا آذربائیجان میں، وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر، حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں، سب حرارت خون حسین سے لے رہے ہیں، سب وہاں سے توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشق غیور کے چہرے پہ جو بانک پن ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو سرخی پھیلی ہوئی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خون او، حضرت امام حمام کے خون سے عشق غیور کے چہرے پہ بانک پن ہے۔ شوخی ای مصرع از مضمون او،